बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 दिसंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ खान साहब ने बहुत बड़ा फ़ैसला दिया है वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़। और वफाकी हुकूमत और शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म हैं, ये जो फ़ैसला है वो एक तरह से चार्ज शीट है। दूसरी जानब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी बड़ा तगड़ा स्टैंड ले लिया है और मंसूर अली शाह साहब ने जो मौजूदा आइनी बेंच है इसके ऊपर सवालात उठा दिए हैं कि आइनी बेंच का मेंबर उसको होना चाहिए जिसकी जजमेंट्स हों आइनी केसेस में, या उन्होंने कोई इजाफी नोट लिखा हो या इख्तलाफी नोट लिखा हो, उनको परख के फिर ही किसी को आइनी बेंच का मेंबर बनाया जाए। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मंसूर अली शाह साहब की जानिब से जो सवालात उठाए गए हैं, उन्होंने आज फिर फुल कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का भी मुतालबा किया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मामलात को चलाया जा रहा है, हर सूरत फुल कोर्ट होना चाहिए और फुल कोर्ट इन तमाम मामलात को देखे। वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ आज मुख्तलिफ़ मुकदमात में समाअत हुई है। 9 मई जलाओ गिराओ मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद, अब आप अंदाज़ा लगाएं 9 मई या 10 मई को गिरफ़्तार हुए जो डॉक्टर यास्मीन राशिद वग़ैरह, और अभी तक जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ दहशतगर्दी की अदालत का फ़ैसला नहीं आ सका। ज़मानत का 1.5 साल से ज़ायद अरसा हो गया है और अभी तक ज़मानत की दरख्वास्तें ट्रायल कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। अभी तक वो हाई कोर्ट तक, अब अगर तो यही बात परसों शाह महमूद कुरैशी ने की है कि हमारी इतने अरसे से 1.5 साल से ज़मानतें ज़ेर इल्तवा हैं, या हमारी ज़मानतों को खारिज कर दें या हमारी ज़मानतों को मंजूर कर लें, लेकिन मेरिट के ऊपर कोई फ़ैसला तो दें। और यहाँ अदालतें फ़ैसला नहीं सुना रही और ज़मानत उनकी ज़ेर इल्तवा है। 9 मई जलाओ गिराओ मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानतों पर आज भी समाअत ना हो सकी। ज़मानत सबसे अर्जेंट केसेस होते हैं और जिनमें जब बाद अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत का मामला आ जाए तो फिर अदालत 1-1, 2-2 दिन की तारीख़ करती है और इस तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। 9 मई जलाओ गिराओ के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी पर समाअत जज साहब की छुट्टी की वजह से बग़ैर किसी कार्रवाई के आज 21 दिसंबर है, 4 जनवरी तक मुलतवी हो गई है बग़ैर किसी कार्रवाई के। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने थाना शादमान में दर्ज जलाओ गिराओ के मुकदमे में और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने राहत बेकरी के बाहर जलाओ गिराओ के मुकदमे में दरख्वास्त ज़मानत दायर की है। और इस बुनियाद पर अब देखना यह है कि अब 4 जनवरी को उनकी तारीख़ है। मुख्तलिफ़ ज़मानत की दरख्वास्तें हैं, मुख्तलिफ़ जजेस के पास हैं और मुख्तलिफ़ तारीख़ें हैं और ये एक सिलसिला है जो जारी है। और अब देखना यह है कि क्या 4 जनवरी को भी कोई फ़ैसला हो सकेगा या नहीं होगा। दूसरी तरफ एक अहम पेशरफ सामने आई जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज एक और ख़त लिखा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने बड़े अहम सवालात उठाए हैं। मंसूर अली शाह साहब की जानिब से कहा गया है कि जजेस की तैनाती, आइनी बेंच में जजेस की तादाद और शमूलियत का तरीक़ाकार तय होना चाहिए। उन्होंने आज ये सवालात उठाए हैं। मंसूर अली शाह साहब ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को ख़त लिखा जिसमें कहा गया कि रूल्स में आइनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का भी मैकेनिज़्म होना चाहिए कि जो आप एक मैकेनिज़्म बना रहे हैं या कवायद व ज़वाबित बना रहे हैं हाई कोर्ट्स के जजेस की तैनातियों से मुतल्लिक़, तो वही आप जो असूल है वो आप आइनी बेंचों के जो जजेस की तकर्री है कि आपने अगर किसी को आइनी बेंच का जज बनाना है तो आपने क्या कोई उसका कोई क्राइटेरिया भी बनाया है कि किस जज को बनाना है, उसका क्या क्राइटेरिया होगा। उसके फिर आगे उन्होंने तफसीलात भी दी हैं कि क्राइटेरिया होना क्या चाहिए। उन्होंने आइनी बेंच में कितने जजेस हों उसका मैकेनिज़्म भी बनाना ज़रूरी है और आइनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना भी तय होना चाहिए। मंसूर अली शाह साहब इंतहाई लायक और इंतहाई गैर जानिबदार जज हैं और वो किसी सूरत भी कोई भी लेक्यूना बाकी नहीं रहने देते और वो हर सूरत आए रोज़ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वो बार बार जो उनकी दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि इंसाफ इंसाफ इंसाफ, अदलिया की आज़ादी, आइन की बालादस्ती, इसका वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और वो मायूस होने वाले या पीछे हट जाने वाले या एजाज़ुल एहसन की तरह इस्तीफ़े दे के जाने वाले नहीं हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते रहेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि किस जज ने आइनी तशरीह वाले कितने फ़ैसले लिखे हैं, ये एक पैमाना हो सकता है। उन्होंने मिसाल दी, आप जानते हैं कि
جیسے میں جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں، جسٹس امین الدین خان صاحب فوجداری اگر قانون کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، یا جسٹس نعیم اختر افغان صاحب ہیں، یا جمال مندوخیل صاحب ہیں، چونکہ وہ فوجداری مقدمات ابھی بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ضمانت کی درخواستوں کو، کرمنل کیسز کو سن رہے ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو میکنزم بنانا چاہیے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے ایک میکنزم دیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس جج نے ماضی میں کتنے آئینی فیصلے دیے ہیں اور اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے، آئین کے حوالے سے جو آئینی مقدمات میں ان کی ججمنٹس ہیں ان کو پرکھا جائے۔ اور اس کے بعد، اور میرے خیال میں جو یہ بینچ بنایا گیا تھا اس میں سوائے عائشہ ملک صاحبہ کے جو بعد میں خود ہی الگ ہو گئی تھیں، ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا معزز جج صاحب نہیں ہے۔ اب محمد علی مظہر صاحب کی بات کریں، چونکہ میں ججمنٹس پڑھتا ہوں تو ان کی سول لاء پہ بڑی اچھی ججمنٹس ہیں، اسی طرح جو معزز ججز ہیں ان کی کرمنل لاء کے اوپر اچھی ججمنٹس ہیں۔ تو جب کانسٹیٹیوشنل عدالت بینچ میں بٹھانا ہے تو ان کی آئین کے حوالے سے ان کے ماضی کے فیصلے کیا ہیں اس کو پرکھیں اور اس کے مطابق تعیناتیاں ہوں یا تقرریاں ہوں۔ کمیشن بغیر پیمانہ طے کیے سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچ تشکیل دے چکا ہے جو درست نہیں ہے، منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج نے ججز تعیناتی سے متعلق رولز پر مجموعی رائے بھی دے دی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جج تعیناتی میں، اب یہ جو آگے میں آپ کے سامنے فیصلہ رکھنے جا رہا ہوں جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کا، منصور علی شاہ صاحب کے اس جملہ کو انہوں نے اپنے فیصلہ اسی کی بنیاد پہ فیصلہ دیا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جج تعینات کرتے ہیں تو آپ نے جج کی تعیناتی کے وقت انٹیلیجنس ایجنسی سے رپورٹ لینے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسی کو کردار دیا گیا تو اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے کہ وہ تو مداخلت ہو جائے گی کہ بھئی وہ کسی کے بارے میں رائے دیں گے تو کیا وہ اس کے ساتھ بارگیننگ نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں منصور علی شاہ صاحب کہ آپ انٹیلیجنس ایجنسیوں سے جب کسی کی جج کی نامزدگی سے پہلے تفصیل لیں گے، اس کے حوالے سے کوئی رپورٹ لیں گے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ خاتمہ ان کا کہنا تھا کہ جوڈیشل کمیشن میں پہلے ہی اکثریت ایگزیکٹو کی ہے، جبکہ 26ویں ترمیم سے متعلق اپنی پوزیشن پہلے ہی میں واضح کر چکا ہوں، پہلے فل کورٹ بنا کر 26ویں ترمیم کا جائزہ لینا چاہیے۔ خاتمہ سینئر ترین جج نے کہا کہ رولز پر میری رائے اس ترمیم اور کمیشن کی آئینی حیثیت طے ہونے سے مشروط ہے۔ جج آئین کی حفاظت اور اس کا دفاع کرنے کا حلف لیتا ہے، ججز تعیناتی کے رولز بھی اسی حلف کے عکاس ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ آئین کے مطابق حلف لیتے ہیں تو ہماری ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں اور ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی، یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے فرمایا گیا ہے۔ وہیں پہ منصور علی شاہ صاحب نے ایک اور جو بڑی پیش رفت ان کی سامنے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کی جانب سے جو بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹس کی بنیاد پر افسر کو گریڈ 21 میں ترقی نہ دینے کا سلیکشن بورڈ کا یعنی حکومت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ ایک افسر ہے، گریڈ 21 میں اس نے لگنا ہے، رپورٹ انٹیلیجنس آئی کہ وہ بندے کی اس کے حوالے سے کوئی رپورٹ آئی جس کو بنیاد بنا کے اس کی جو سلیکشن ہے یا اس کی جو ترقی ہے وہ روک دی گئی، اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا ہے اور پھر وزیر اعظم کو جھنجھوڑا ہے کہ آپ کا اپنا دماغ کدھر ہے، آپ کیسے بغیر ثبوتوں کے کسی رپورٹ کے اوپر ریلائے کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے پٹیشنر محمد طاہر حسن کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کیا، جس میں عدالت نے پٹیشنر کو سپرسیڈ کر کے کم مارکس والے افسر کو جس کے مارکس کم تھے، نمبر کم تھے، جس کو اس کو پروموٹ کرنے کا 1 اگست 2023 کا CSB کا جو فیصلہ اس کو کالعدم قرار دیا۔ سینٹرل جو سلیکشن بورڈ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سینٹرل سلیکشن بورڈ کی آئندہ میٹنگ میں محمد طاہر حسن کی ترقی کو سول سرونٹس پروموشن رولز کے تحت زیر غور لانے کی ہدایت کر دی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ سینٹرل سلیکشن بورڈ ایسی انٹیلیجنس رپورٹ کی پرواہ نہ کرے جس میں افسر کو محکمانہ سطح پر اپنے دفاع کا موقع ہی نہ ملا ہو۔ فیصلے میں کہا گیا کہ عدالت کے لیے یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ وزیر اعظم لاپرواہی سے ایسے کیسے ہونے دے سکتے ہیں، وزیر اعظم لاپرواہی میں ایسے کیسے ہونے دے سکتے ہیں، وزیر اعظم اپنی بیوروکریسی کو ثبوت کے بغیر ایسی انٹیلیجنس رپورٹس کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ان حالات میں وزیر اعظم اپنی بیوروکریسی سے حکومت کی خدمت کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ تحریری فیصلے میں کہا کہ پٹیشنر کے مطابق 1984 سے 2022 تک شاندار کیریئر رہا اور ان کے سیکرٹری نے پروموشن کی سفارش کی۔ انٹیلیجنس رپورٹس میں پٹیشنر کی ساکھ پر سوال اٹھایا گیا، اس بنیاد پر کم مارکس والے کو پروموشن کے لیے پٹیشنر پر ترجیح دی گئی۔
عدالت نے کہا اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ پٹیشنر کے بارے میں انٹیلیجنس رپورٹس پہلی مرتبہ سینٹرل سلیکشن بورڈ کے سامنے لائی گئیں۔ ISI کی رپورٹ میں پٹیشنر کو کرپٹ اور دباؤ میں کام کرنے کے لیے ناموزوں قرار دیا گیا۔ IB نے اپنی رپورٹ میں پٹیشنر کی مالی بدعنوانیوں اور محکمانہ انکوائری کا ذکر کیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ انٹیلیجنس رپورٹس میں ثبوت فراہم کر کے اس کے مصدقہ ہونے کی بجائے مبینہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ کوئی نہیں جانتا انٹیلیجنس رپورٹس کو کس طرح اکٹھا، ان رپورٹس کو اور ان شواہد کو کیسے اکٹھا کیا گیا تھا، کس طرح ایسے شواہد کا پتہ چلا جو درخواست گزار کے شاندار سروس ریکارڈ اور ساکھ سے متصادم تھے۔ عدالت نے کہا کسی انٹیلیجنس افسر نے دفتر میں بیٹھ کر بے ترتیب فون کالز کر کے یا انٹیلیجنس کے مستعد کام کے ذریعے یہ ڈیٹا جمع کیا، ایسے کسی الزام پر دفاع کا موقع نہ دینا یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے خلاف کوئی ایلیگیشن ہے یا کسی کے خلاف کوئی ثبوت آ گیا ہے تو کم از کم اس کو اتنا حق تو ہونا چاہیے کہ اس کو اپنا دفاع ملنا چاہیے، اس کو دفاع کا حق تو ہو، اس کو پتہ تو ہو میرے خلاف ایلیگیشن کیا ہے۔ آپ اس کو سزا دے رہے ہیں، آپ اس کی پروموشن کو روک رہے ہیں، آپ کم نمبر والے بندے کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس بندے کو آپ پروموشن نہیں دے رہے۔ آپ کہتے ہیں جی کچھ رپورٹس آ گئی ہیں، ان رپورٹس کی کوئی تفصیل نہیں پتہ، اس کا کیا ثبوت ہے، کس سورس سے اکٹھی گئی، کچھ نہیں پتہ، تو اس کا مطلب ہے آپ بیوروکریسی کو کہ رپورٹوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ رہے ہیں اور آپ اس طریقے سے معاملات چلانا چاہتے ہیں، تو یہ تو بے بسی ہوئی وزیر اعظم کی۔ یہ جسٹس اور جو بات منصور علی شاہ صاحب نے آج خط میں لکھی کہ انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد پر ججز کی تقرری کو ختم کریں، یہ تو مداخلت ہو جائے گی، یہ تو معاملات کسی اور طرف چلے جائیں گے، وہ تو پھر چیزوں کو جن کو وہ کلیئر کریں گے وہی ان کا کلیئر کردہ بندہ ہی لگ سکے گا، ویسے تو کوئی لگ نہیں سکے گا۔ یہ منصور علی شاہ صاحب سوالات اٹھا چکے ہیں، تو یہ آج ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے حکومتی فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔